سننے کے لیے اسلامک ٹال کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انہوں نے لکھا کہ آج 7 کروڑ مسلمان، اس وقت کی بات، اب تو یہ گراف کتنا بڑھ گیا آپ سب اچھی طرح واقف، اور حضرت نے لکھا بولا کہ ایک صحابی کے حصے میں 1 کروڑ مسلمان، یعنی ایک صحابی کی محنت واسطہ بنی 1 کروڑ انسانوں کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری اور اپنے فرائض کے تعلق سے بیداری کی کیفیات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نتیجے برآمد کرتا ہے کہ عقلوں اور دماغوں کو تصور و گمان بھی نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے کردار پر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی، ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے بندو، آپ اور ہم پوری دنیا کی امت مسلمہ نارمل صورتحال میں نہیں، ایمرجنسی صورتحال میں ہے، اور ایمرجنسی صورتحال میں ایک لمحے کی غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا باعث ہے۔ ہمیں 24 گھنٹے الرٹ رہنا، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے واسطے غفلت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے، ہمیں اپنا منصب سمجھنا ہے، ہمیں دوسروں کے شکوے کرنے سے زیادہ اور دوسروں کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کا تذکرہ کرنے سے زیادہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھنے، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کرنے، اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے، جو مشن ہم کو سونپا گیا ہے اس مشن کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ افسوس یہ ہے کہ اس حوالے سے امت کا مجموعی مزاج غفلت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جلد از جلد بیدار ہو جائیں اور اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے مشن کو اور جن مقاصد کے لیے ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے ان مقاصد کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی محنت خاص طور پر اپنی گھریلو، سماجی اور خاندانی زندگی میں ہمیں کرنی ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج آج کے موجودہ حالات میں ہر شخص کے سامنے جسے اللہ نے باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بچے اور بچیاں عطا فرمائی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری، سب سے بڑا چیلنج اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ ایسا ماحول ہے، ایسا فتنوں کا طوفان ہے جو ایمان کو مٹانے والا اور کفر کی تمام تر نحوستوں کو پھیلا دینے والا ماحول ہے۔ اس ماحول میں ہمیں 24 گھنٹے جاگ کر اور بیدار رہ کر اور پوری طرح حساس و فکر مند رہ کر اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی محنت کرنی پڑے۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے یہ محنتیں نہیں کی اور جن علاقوں میں یہ محنتیں نہیں کی گئی وہاں اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ اولاد دوسروں کا دیوانہ بن گئی، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی، اور بسا اوقات نہ ایمان بچا، نہ آبرو بچی، نہ جان بچی۔ یہ صورتحال ہے، صرف ایک خطے میں نہیں، پوری دنیا میں خاص طور پر آپ اپنے گرد و پیش اطراف پر نظر ڈالیے، ایسے نمونے کسی نہ کسی شکل میں آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم تو ماں باپ ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں جو بات آپ کی خدمت میں آخر میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کے جذبے سے۔ سب سے پہلا کام اپنی اولاد کو قرآن اور دین کی بنیادوں کی تعلیم کا مضبوط انتظام کریے، ٹھوس انتظام
طور پر پڑھائی جانے والی کتاب ہے. معاف کیجیے کہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا. ہم نے اصلی تعلیم کو اصل بنایا اور قرآن کی تعلیم کو ٹیوشن بنایا. وہ والدین جو اپنی اولاد کو اصلی تعلیم دلاتے ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ آپ ذرا قرآن کی تعلیم پر توجہ دیجیے, اگر وہ کہیں کہ ہم 1 گھنٹے کا وقت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, کہا جائے 2 گھنٹے دیجیے, ہمارا عملی تجربہ ہے یہ. ہم جب تشکیل کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو کم سے کم 4 گھنٹے 5 گھنٹے مدرسے کے ماحول میں رکھیے. تو اکثر والدین کے پاس بہانے یہ ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ میٹرک میں ہے, بچہ انٹر میں ہے, بچہ فلاں تعلیم حاصل کر رہا ہے, فلاں تیاری اور فلاں تیاریاں. گویا کہ دوسرے لفظوں میں دین کی حیثیت ہماری نگاہ میں سیکنڈ درجے کی ہے اور دیگر چیزوں کی حیثیت پہلے درجے. میرے بھائیوں, میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, جو قوم ترتیب بگاڑ لیتی ہے وہ قوم اپنی ذلت میں مہر ہے. ہماری ترتیب میں دین پہلے ہے, سب کچھ بعد میں ہے. ہم نے دین کو سیکنڈ درجے میں کیا, باقی سب کو پہلے درجے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ترتیب بگاڑیں گے تو نتیجہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق عزتوں اور سرفرازیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا؟ وہی ذلتیں اور وہی رسوائیاں اور وہی تنگیاں اور وہی پریشانیاں مقدر بنیں گی جس کا شکوہ آج ہر زمانے میں. میرے بھائیوں, عصری تعلیم دلائیے, لیکن پہلا کام اپنی اولاد کو, پہلا بنیادی کام اپنی اولاد کی بنیادی دینی تعلیم, بنیادی قرآنی تعلیم کا ٹھوس جذبہ. عوام کو زائد نہ سمجھیے, اصل بنائیے, تب نتیجہ منشا. ایک کام تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو اور دین کی بنیادوں کی تعلیم کو اصل بنائیں. ہم ہر کس تشکیل نہیں کرتے کہ آپ مدرسے میں داخل کریں. مدرسے میں داخل کرانا تو اس تدبیر ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی قرآنی تعلیم کا انتظام. آپ مدرسے میں داخل کرا کے کرائیں, مکتب میں بھیج کر کرائیں, اپنے گھر پہ انتظام کر کے کرائیں, کل وقتی نظام سے جوڑیں, جس وقتی نظام سے جوڑیں. یہ آپ کا کام, آپ کی ہدف ہے, لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے, فرض عین ہے آپ کے ذمہ اپنی اولاد کو بنیادی دینی تعلیم و قرآن کی تعلیم سے آغاز کریں. یہ پہلا کام. دوسرا کام, اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے. اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے. گھر کا ماحول دین کا ہوگا تو کفر کبھی بھی نقب نہیں لگا سکے گا. ہم سوراخ چھوڑتے ہیں بددینی کے, ہم گھر میں دروازے کھولتے ہیں بددینی کے, ہم گھر کے ماحول میں شکار کھولتے ہیں بددینی کے, اور انہیں 4 دروازوں سے کفر کو داخل ہونے اور باطل کو گھسپیٹ کرنے کا موقع ملتا. اگر ہم ایسا نہ کریں اور تمام دروازے بند کر دیں تو ایمان سے نہ کریں. تیسرے, اپنی اولاد کی اصلی تعلیم کے لیے ان اداروں کا انتخاب کیجیے جہاں کا ماحول ایمان و اخلاق کو بچانے والا ہے. ہرگز ان اداروں میں نہ بھیجیے جہاں کا ماحول ایمان و